عشق جس کو طلاق دے ڈالے اس کی ساری حیات عدت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چاہنے والے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طلاق۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ طلاق کیا ہے، اسلام سے قبل طلاق کا ظالمانہ رواج کیا تھا، اور طلاق کن صورتوں میں ناگزیر ہوتی ہے اور کن صورتوں میں ہو جاتی ہے، اور طلاق دینے کے طریقہ کار کیا ہیں، مزید یہ کہ طلاق کی اقسام اور طلاق کے صحیح ہونے کی شرائط، اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں، وہ یہ سب کچھ آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، طلاق کا سب سے پہلے آ جاتا ہے لغوی معنی کیا ہے۔ طلاق کا لغوی معنی ہے بندش سے آزاد کرنا۔ اصلاح شریعت میں میاں کا بیوی سے نکاح کی پابندیاں اٹھانے کا نام طلاق ہے۔ طلاق سے میاں بیوی کے درمیان بعض صورتوں میں ناقص اور بعض صورتوں میں کامل جدائی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسلام سے قبل طلاق کا بڑا ظالمانہ رویہ تھا۔ کیا کیا جاتا تھا کہ مختلف مذاہب اور قوموں نے میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق کو قائم رکھنے اور ان کے درمیان نباہ کو جاری رکھنے کے لیے مختلف قوانین اور ضابطے بنائے جو یقیناً اس وقت کے تقاضوں اور ضروریات سے مطابقت رکھتے ہوں گے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں طلاق کی نہایت ظالمانہ صورت رائج تھی۔ وہ اس طرح کہ میاں اپنی بیوی کو جتنی بار چاہے طلاق دے دیتا اور جب چاہے واپس لے آتا۔ گویا اس معاملے میں مکمل لاقانونیت تھی اور عورت بیچاری بے حد مظلوم تھی اور مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ناگزیر صورت میں طلاق کی اجازت۔ طلاق دینا گناہ ہے جبکہ شرعی وجہ نہ ہو۔ سیکنڈ، مباح ہے جبکہ شرعی وجہ موجود ہو۔ مستحب ہے جبکہ بیوی دین و اخلاق کی پابندیاں قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ واجب ہے جبکہ مرد مستقل طور پر حق زوجیت ادا کرنے سے عاجز ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر طلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ پیدا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب طلاق دینے کے طریقہ کار کیا ہے۔ طلاق کا جو سنت طریقہ ہے، طلاق سنت وہ ہے جو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق دی جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، مطلب وقت کے لحاظ سے طلاق دی جائے، مطلب ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے اختلاط نہ کیا ہو، حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، اور بیوی کو حمل ہونے کی صورت میں طلاق نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تعداد کے لحاظ سے جو طلاق ہے، ایک موقع پر صرف ایک طلاق دی جائے، اس کے آگے مزید دو صورتیں ہیں، مطلب کہ اگر ایک دفعہ طلاق دی جا رہی ہے تو وہ ایک طلاق ہو جائے گی۔ احسن، اور پہلی جو صورت ہے احسن ہے اور دوسری حسن ہے۔ احسن صورت کیا ہے کہ خاوند بیوی کو ایک ایسے طور میں جس میں اس نے بیوی سے اختلاط نہ کیا ہو طلاق دے، اور دوسری حسن، تین طہروں میں ایک ایک بار طلاق دی جائے جبکہ ان ایام میں اس نے بیوی سے اختلاط نہ کیا ہو۔ طلاق بدعت، اب طلاق بدعت وہ ہے جو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق نہ ہو، جس کے وہ گناہ ہے، سراسر گناہ ہے۔ قرآن میں نئی چیز، نئی بات کو ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقت کے اعتبار سے طلاق بدعت کی جو تین صورتیں ہیں، ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے اختلاط کیا ہو، حالت حیض میں طلاق دی جائے، حمل کی صورت میں طلاق دی جائے، یعنی کہ ان تینوں صورتوں میں اگر طلاق دی جا رہی ہے تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تعداد کے لحاظ سے طلاق بدعت کی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک موقع پر ایک سے زائد طلاقیں دے۔ احناف کے نزدیک مذکورہ بلا صورتوں میں طلاق تو واقع ہو جائے گی، مگر طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا، جبکہ ایک موقع پر دی جانے والی ایک سے زائد طلاقوں کے مؤثر ہونے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے فوراً علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد طلاق کی اقسام ہے، طلاق کی تین اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ پہلی اور دوسری طلاق ایک
یا ایک موقع پر دی جانے والی 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ہی دفعہ 2 طلاقیں دی جائیں، تمہیں طلاق ہو تو یہ 2 طلاقیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی منٹ میں یہ طلاقیں دی گئی ہیں تو خامد اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں طلاق دے اور کنائے وغیرہ سے کام نہ لے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ارشاد خداوندی ہے اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو پسندیدہ طریقے سے روک لیا جائے یا شریفانہ انداز میں رخصت کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق، جیسا کہ فرمان الہیہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اگر ان کے شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس مدت میں وہ ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن پہلی اور دوسری طلاق یا ایک موقع پر دی گئی 2 طلاقوں کے بعد عدت گزر جانے پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم نے بیویوں کو طلاق دی اور وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ گئی تو انہیں مت روکو اس سے کہ وہ اپنے خاوندوں یعنی دوسرے مردوں یا پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب طلاق بائن کے اور بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے شوہر کنائے کے الفاظ میں بیوی کو طلاق دے، یعنی وہ الفاظ جس کے ایک سے زائد مفہوم نکلتے ہیں، مثلا یوں کہے تو آزاد ہے یا تو جدا ہے، میں تجھے جدا کرتا ہوں، مینز کہ اس میں شوہر کی نیت کا ہونا ضروری ہے، وہ نیت کر لے، اس کے دل میں یہ ارادہ ہو، اگر اس نے یہ الفاظ کہیں تو جدا ہے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، ختم سب کچھ، تو یہ کنائے کے الفاظ ہیں۔ اب یہ اگر عدالت سے اس کے بارے میں عدالت میں رجوع کیا جاتا ہے تو شوہر کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، آیا اس کی نیت طلاق کی تھی یا اس کی نیت ویسے ہی مطلب طلاق کی نہیں تھی، تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے طلاق مغلظہ کے بارے میں آ جاتے ہیں، شوہر 2 رجعی طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے تو یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اناب کے نزدیک ایک موقع پر 3 طلاقیں دے دے تو وہ بھی طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 3 دفعہ طلاق دی جائے، تمہیں طلاق ہو، تمہیں طلاق ہو، تمہیں طلاق ہو، تو یہ طلاق مغلظہ کہلائے گی، سب سے خطرناک طلاق کی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پہلی 2 طلاقیں گزر گئی، مینز کہ ایک دن اس نے ایک طلاق دی، دوسرے دن دوسری دی، یا 1 منتھ میں 2 منتھ میں، ٹھیک ہے، 3 قروء کے درمیان اس نے 2 طلاقیں دے دی، تو وہ تیسری طلاق بھی اس نے تیسری دفعہ بھی اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال دیے کہ تمہیں طلاق ہو، تو پھر بھی طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، دونوں کے درمیان مکمل جدائی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک وہ ایک دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اچھا، اب اس کی جو ایک صورت شرعی حلالہ جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں کہ بعد میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، جیسے کہ لوگوں نے آج کل کیا کیا ہوا ہے کہ وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ مطلب ایک باقاعدہ پلان کے تحت، اسکیم کے تحت کیا کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرواتے ہیں، اس سے ازواجی تعلقات قائم کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، کروا بھی نہیں یا نہ بھی کرتے، لیکن ایک پلاننگ کے تحت دوسرے شوہر سے نکاح کروانا، پھر اس سے طلاق دلوا دینا اور دوبارہ پہلے شوہر کے حق میں آ جانا، تو یہ اسلامک گناہ ہے، ایسا کوئی بھی اسلامک کنسپٹ نہیں ہے۔ ہاں، آیا اگر وہ طلاق اس طرح صورت میں شرعی حلالہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مکمل جدائی ہو گئی 3 طلاقوں کے بعد، شوہر نے دوسرے مرد سے شادی کر لی ہے اور ان کے کسی لڑائی جھگڑے یا کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں علیحدگی ہو گئی ہے، مینس کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ کچھ عرصہ کے بعد یا جب بھی دوبارہ اس کو پہلا شوہر مل گیا تو پھر وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، تو یہ شرعی حلال ہے، اسلام میں یہ جائز ہے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت یا منصوبہ بندی کے تحت اسلام میں یہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد طلاق کے صحیح ہونے کی شرائط آ جاتی ہیں۔ طلاق کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہے اس میں 4 آپشن ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عاقل، طلاق دینے والا عاقل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر طلاق جائز ہے سوائے مدہوش اور جس کی عقل درست نہ ہو، یعنی کہ کچھ لوگ شراب پی کے یا جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ طلاق دے دیتے ہیں، تو وہ طلاق اسلام میں جائز نہیں ہوگی۔ دوسری اختیار، یعنی طلاق دینے والا اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے، آیا اس کو
پیچھے سے پریشرائز نہیں کیا گیا، لائک اس کی کسی جانے والے نے، کسی کے ماں باپ نے، کسی رشتہ داروں نے یا کسی لڑکی نے اس کو ورغلایا نہیں ہے، اس کو زبردستی طلاق نہیں دلوائی، اس نے اپنی مرضی سے دی ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس پہ کوئی زور زبردستی کی گئی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بلوغ دین، اسلام میں نابالغ شرعی حکام کو مکلف نہیں ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے باز پرس نہیں ہوگی: سونے والا جب تک بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، مغلوب سے حتیٰ کہ وہ ہوش میں آ جائے، یعنی کہ بالغ ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جوان نہیں ہو جاتا، تب اس سے پہلے تک اگر وہ طلاق دیتے تو وہ اسلام میں وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا آ جاتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق درست نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، طلاق دیتے وقت اپنے میں سے 2 معتبر گواہ بنا لیا کرو۔ اگر کسی کی موجودگی میں نہیں بھی طلاق دی گئی وہ طلاق ہو جائے گی آیا، لیکن اگر آپ مطلب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں تو ایک آپ نے پلان کر لیا ہوا ہے طلاق دینے کا، تو پھر یہ ہے کہ آپ 2 گواہوں کو بھی موجود رکھ لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی رنجش یا لڑائی جھگڑا یا بات آگے پیچھے نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ طلاق کے بارے میں مزید احکام کے ساتھ ہی ہم اپنا ٹاپک ختم کرتے ہیں، جیسے کہ طلاق کے بعد عورت کے ساتھ حسن سلوک، یہ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر وہ اپنی مدت انتظار عدت کو پورا کر لیں تو اب انہیں عزت کے ساتھ روک کے رکھو، یہ عزت کے ساتھ چھوڑ دو، ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روک کے رکھو، جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے، مطلب عورت سے بدلہ لیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی کسی مطلب پرسنل لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس سے ایک انتقام لینے کے لیے اس کو روک لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو تکلیف دیں گے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایسے اسلام میں جائز نہیں ہے، بہت یہ گناہ ہے سراسر، اس لیے سے بچا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیا ہوا مال واپس نہ لیا جائے، سورہ بقرہ میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو مال تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو، یعنی کہ تم نے زیور، کپڑے، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں دی ہیں کہ مہر دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے تو تم میں سے جائز ہے کہ تم اس میں سے واپس کچھ بھی لو۔ ہاں کہ اگر بیوی دینا چاہے تو اس میں وہ اس کا اپنی ہیڈ ہے، لیکن تمہیں جائز نہیں، مطلب شوہر کو جائز ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی لے لے، ٹھیک ہے۔ متعلقہ عدت شوہر کے گھر پر گزارے، ٹھیک ہے، عورت عدت اپنے شوہر کے گھر پر ہی گزارے، خامن اپنے گھر سے نہ نکالے، اور نہ ہی عورت خامن کا گھر جو دراصل اس کا اپنے ہی کرتا چھوڑے۔ ارشاد خداوندی ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو تو زمانہ عدت میں رجوع کی گنجائش رکھتے ہوئے طلاق دو، اور عدت کا زمانہ گنتے رہو، اللہ سے ڈرو، ان کے گھروں سے نہ نکال دو اور نہ وہ خود نکلے، جیسے اس صورت کے وہ کسی کھلی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تو اس کو کیا خبر کہ اللہ اس کے بعد کوئی اصلاح کی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ مدت مقرر کے اختتام کو پہنچنے لگے تو ان کو بھلے طریقے سے روکے رکھو یا بھلے طریقے سے جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ متعلقہ حملہ کا خرچ خامن برداشت کرے، ارشاد الہی ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر متعلقہ عورتیں حمل والی ہیں تو بچہ ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، دودھ پلانے کا معاوضہ دیا جائے، ارشاد الہی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کا معاوضہ دو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا ٹاپک ختم کرتے ہیں اور ایک آخری آیت بیان کرتی چلوں۔ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے جتنا ہو سکے سب بچا جائے، اور قرآن پاک میں خود ہے، ارشاد الہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تم کو دونوں میاں بیوی میں باہم خوشادگی کا ڈر ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا اس مرد کے قریبی لوگوں میں سے، ایک فیصلہ کرنے والا اس عورت کے قریبی لوگوں میں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے اور اگر ایک عورت کو اپنے خاوند کی زیادتی یا بے رغبتی کا ڈر ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح
अच्छी चीज़ है। मीन्स कि ये कि तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा है, और अगर दोनों मियाँ बीवी आपस में सुलह सफाई चाहते हैं या किसी एक के दिल में भी ऐसा है तो वो अपने अजीज़ अक़ारब को इकट्ठा करके आपस में सुलह कर सकते हैं। और क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा और मजबूत रिश्ता है। ज़ाकिला सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।